بس تھوڑی سی پریکٹس اگر اپنی جاری رکھیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 10-15 منٹ آپ سے ایک دو باتیں میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ شکایت اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاص سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو وہ ساری وجہ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. لیکن اگر تھوڑا سا آپ مزید اس میں گہرائی میں جائیں تو شاید تھوڑی سی غلطی آپ کی بھی ہو. اور وہ غلطی کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیں 24 گھنٹوں میں عربی زبان جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف قرآن مجید کی تلاوت کی حد تک ہے، اور وہ تلاوت بھی میں اور آپ اپنے 24 گھنٹوں میں کتنی کرتے ہیں، کتنی دیر کرتے ہیں، یہ آپ اور میں اپنا اپنا جائزہ خود لیں. اور وہ تلاوت بھی جو کرتے ہیں وہ بھی جس انداز میں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو عربی کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ انگریزی ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں. میں نے اس دن میں کہا تھا ابھی تک نہیں آئی. اتنا بول کے، سن کے، پڑھ کے بھی نہیں آئی تو جیسے آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. جس زبان کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے تو اتنی جلدی آ جائے گی. لیکن یہ کم از کم آپ کو احساس ہو گیا ہوگا اس کلاس میں کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ سیکھی جا سکتی ہے. لیکن کس طرح؟ وقت دینے سے. آپ صرف تصور کریں کبھی کہ آپ کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عربی زبان، عربی زبان سے محبت کرنا. نبی کے رسول کا فرمان ہے کہ عربی سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1، میں عربی ہوں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے. ہمارا جو آئیڈیل ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس جیسا دکھے. اس کا بولنے کا سٹائل، اس کا پہننے کا سٹائل، ہر سٹائل اس کا ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج اس نے بال اس طرح بنائے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح بنایا جائے، بال ہو نہ ہو، کوشش یہ ہوگی. تو اگر وہ جس زبان میں بات کرتا ہے، کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہی زبان بولی جائے، اسی سٹائل میں بات کی جائے. تو ہمارے آئیڈیل کون ہونے چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. پھر آپ نے فرمایا عربی سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں سے ایک زبان کو چنا اپنے کلام پاک کے لیے. اردو میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا، انگریزی میں نہیں ہوا، فرانسیسی میں نہیں ہوا، کسی زبان میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا. ہر زبان میں قرآن پاک کے ترجمے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے کلام پاک نازل کرنے کے لیے سلیکٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سلیکٹڈ لینگویج ہے. پھر تیسری وجہ آپ نے فرمائی کہ جنت والوں کی، جنتیوں کی زبان عربی ہے. اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا تو وہ سکھا دے گا خود ہی. یعنی وہ ہم اس لیے نہیں یہاں سیکھ رہے کہ وہاں ہمیں بولنی مشکل ہوگی، وہ اللہ سکھا دے گا. وہ قبر میں بھی جو آپ کے سوال جواب ہونے وہ عربی میں ہونے ہیں نا. من ربو کا، ماں دینوں کا، عربی میں ہونے. اس وقت آپ عربی سیکھ کے جائیں گے نہیں، وہاں آپ کو خوب عربی آئے گی. جب وہ 2 نظر آئیں گے تو آپ فر عربی بولیں گے. لیکن عربی زبان سے محبت اصل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے توجہ اس کی دلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زبان کو اتنا مشکل بنا کر اور پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا ہم اتنی کوشش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو الحمدللہ بہت کچھ آ گیا ہے تو ہم اس کو سیکھ لیں، پھر اس کو سیکھنے کے بعد کوشش کریں اسے آسان کرنے کی، آسان کر کے اس کو پھیلانے کی. کم از کم قرآن مجید کی حد تک تو ہمیں عربی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا رہا ہے مجھ سے، وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے. ترجمہ کبھی بھی آپ کو وہ مزہ نہیں دے سکتا، ذہن میں رکھیے گا.
ترجمہ کسی بھی زبان کا ہو ہی نہیں سکتا. زبان کو سیکھنا پڑتا ہے اس اصل بات کو، اصل لہجے کو، اصل انداز کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. شاید یہی قرآن مجید سے محبت، اس کا ایک ساتھ تعلق جو ہے ہمارا، یہی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جو ایک ترانہ نقل کیا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم یہاں کبھی بھی پہنچ نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو یہاں تک پہنچنے میں، آپ کے آنے میں آپ کی کوشش ہے. باقی تمام کرم، تمام فضل اس اللہ کا. کبھی آپ نے خواہش کی ہوگی دل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان یعنی قرآن کی زبان جو ہے وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت، قرات سنتے ہوئے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یقیناً آپ کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کاش آپ کو یہ قرآن اس طرح سمجھ میں آئے جس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں، آپ اپنے انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. یقیناً آپ نے کبھی خواہش کی ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خواہش وہ پوری ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا اس آیت کا کہ یقیناً ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد قرآن مجید کی نصیحت حاصل کرنا ہے. عربی گرامر کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد کبھی ذہن میں یہ تصور نہ لائیے گا کہ آپ عالم بن گئے، اب آپ احکام خود قرآن مجید پڑھ کر، احادیث پڑھ کر اخذ کریں گے. اس کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے ہمیں لازماً علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس کلاس میں بھی قرآن مجید کی جو نصیحت ہے، جو یاد دہانی ہے، اس تک ہی محدود رکھیں گے. اور اگر یہی آپ طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کلاس سے بہت مستفید ہوں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ابتدائی باتیں عربی گرامر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عربی زبان نہایت آسان ہے. میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کرتا ہوں کہ اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان واقعی نہایت آسان ہے، اس لیے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80% الفاظ عربی کے ہی ہیں. صرف فرق کس بات کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان میں کچھ تغیر، کچھ تبدیلیاں، چینجز آتی ہیں. ان تبدیلیوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو زبان ہمارے لیے سیکھنا نہایت آسان ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہ کر اس زبان کو سیکھا جا سکتا ہے. اس طریقے سے آپ بخوبی واقف ہیں، اس کو میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ کسی سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی سیکھی جانے والی زبان کے قواعد سمجھ کر اس کو سیکھا جائے.